رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. صلوات دیجیے محمد آل محمد. وقت خاصا ہو گیا، اس کے بعد بھی کہیں جانا ہے، لہذا جلدی جلدی مطلب کو لے کر آگے چلیں گے. لیکن ایک دعا کی گزارش کی گئی ہے، نام تو آپ کے سامنے لے ہی دیے گا، میرے ذہن سے نکل گیا. بہرحال اس مریض کے لیے اور تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے جہاں بھی کوئی مریض ہے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد پر. اور آپ نے بھی مفتی نور سہارنپوری صاحب کا کلام سماعت فرمایا. اچھا آپ کو ایک بات بتائیں، مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ اتنی سازشوں کے باوجود، کروڑوں اربوں ڈالر پاؤنڈ ریال سب خرچ کرنے کے باوجود ہم خود دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کچھ عرصے سے کہ تیزی سے لوگ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. مکتب یا مذہب بدلنے کا مسئلہ تھوڑی ہے، مسئلہ ہے قریب آنے کا. آ رہے ہیں نا؟ کیوں؟ 5 منٹ ذرا اس پہ آپ سے بات کریں، لازمی سمجھتا ہوں اپنے اوپر کیوں ہو رہا ہے ایسا. حالانکہ پوری کوشش کیا ہو رہی ہے کہ لڑایا جائے، ہے نا؟ ہر جگہ ایسے ناسور موجود ہیں کہ جن کا کام ہی یہ کہ بس ان میں دوستی نہیں ہونے دینا، ان کو قریب نہیں آنے دو، ان میں فساد پھیلاؤ جتنا فساد پھیلاؤ. کیونکہ دیکھیے اس فساد پھیلانے کا بینیفیشری کون ہے؟ فائدہ کس کو ہے اس فساد کا؟ شیعہ کو ہے؟ سنی کو ہے؟ کس کو ہے؟ شیطانی طاقتوں کو ہے نا، ہے نا؟ اسرائیل کو فائدہ ہے، مغربی طاقتوں کو فائدہ ہے، امریکہ کو فائدہ ہے. جتنا مسلمان آپس میں غور کیجیے گا، میری بات ہوگی، ریکارڈ ہو رہی ہے نا میری ہر بات، کل بھی یاد آئے گی آپ کو جو میری باتیں جو میں کر رہا ہوں آپ سے. کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ فائدہ ان کو ہو رہا ہے نا کہ جتنا بھی ان میں فساد ہو. لیکن الٹا ہو رہا ہے، وہ یہ رہا ہے کہ ایک صدی سے وہ یہ سازش کر رہے، ایک صدی سے زیادہ ہو گیا اس سازش کو کرتے 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 آج الٹا ہو رہا ہے. آج الٹا یہ ہو رہا ہے کہ جناب علماء دین ہو، دانشور ہو، کالجوں کے میں دیکھ رہا ہوں، کالجوں کے بچے بچیوں کو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے بلاتے میں جاتا ہوں، دوسری مذہبی تنظیموں کے لوگ لیکچر کے لیے بلاتے، میں بڑا پریشان حیران ہے. پریشان کیا حیران ہوتا تو بھئی یہ کیا ہو گیا، اچانک کیا تبدیلی آ گئی کہ جوانوں میں بھی، بزرگوں میں بھی، دانشوروں میں بھی، علماء بھی سب ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کیوں کوشش کریں؟ قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ. تو سنو، جن کو بات سمجھ میں نہیں آتی انہیں سمجھا رہا ہوں. یہ معجزہ ہے اس معصوم بچوں کے خون کا جو غزہ میں بہایا جا رہا ہے، ان لاشوں کا جن کے ٹکڑے اڑائے جا رہے ہیں فلسطین میں، غزہ میں، رفح میں، شجاعیہ میں، دیربلا میں، دیربلا میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ عورتیں جو حاملہ عورتیں ہیں جو مار دی گئی گولیوں سے، بموں سے، جن کو اڑا دیا گیا، وہ اسکول، وہ کالج، وہ پناہ گاہیں، وہ مساجد، وہ ہاسپٹلز جنہیں کھنڈر بنا دیا گیا. وہ اپنے خیال میں یہ سوچا کہ مسمار کر دیں گے، ایک کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، ایک انچ زمین. آپ جانتے ہیں جتنی گولہ باری ہو چکی، 6 ایٹم بم سے زیادہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کہہ رہی ہے، اتنا ان کو مارا جا چکا ہے. وہاں اب زراعت نہیں ہو سکتی 100-150 سال تک، نہیں ہو سکتی. کیا وہ جیت گئے؟ ان کے سامنے سرنڈر کیا فلسطینیوں نے؟ نہیں. اب سمجھ میں آیا؟ یہ ان بے گناہوں کا خون ہے، وہ فریادیں جو عرش سے ٹکرا رہی ہیں. اس غزہ نے دنیا کو بتایا کہ مظلوموں کا ساتھی کون ہے اور ظالموں کا ساتھی کون ہے. یہ غزہ ہے جو لوگوں کو قریب لے کر آ رہا ہے، صرف مسلمانوں کے نہیں، غیر مسلم مغربی دنیا میں لوگ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے؟ کیوں؟ یہ مظلوموں کا خون ہے.
جو قریب لا رہا ہے، جہاں بھی انسانیت ہے وہ جانتی ہے کہ مظلوم کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ یہ فلسطینیوں کے لہو نے ہم کو ایک کیا، وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ان مظلوموں کا عملی طور پہ ساتھ کون دے رہا ہے، ان کے ساتھ کون کھڑا ہے، ان کے شانہ بشانہ کون اپنی جانیں دے رہا ہے، کون قدس کے لیے لڑ رہا ہے، کون مسجد اقصی کے لیے لڑ رہا ہے، کون بیت المقدس کے لیے لڑ رہا ہے۔ لہذا وہ جو کہتے تھے نا ہمارے بزرگ علماء کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب سارے مذہب، مکتب، فرقے ان کے نام ختم ہو جائیں گے، بس دو کیمپ باقی بچیں گے، دو، بس دو، یا حسینی ہوگا یا یزیدی ہوگا۔ یعنی جو مظلوموں کے ساتھ آتا چلا جائے گا وہ حسینی کیمپ میں آتا چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حسینی کیمپ میں لوگ جمع ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ فلسطین سے لے کر یہاں تک سب کے نعرے ایک ہوتے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ وہ مظلوموں کا خون ہے جو جمع کر رہا ہے سب کو۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے ان ربک لبالمرصاد، پریشان مت ہونا، گھبرانا مت، ان کا رب ان کی گھات میں بیٹھا، گھات یعنی اللہ نے ان کو نشانے پر رکھا ہوا ہے، چھوڑ دے گا اللہ۔ ایک ناقے کو بے گناہ قتل کیا جائے، اس کی کوچنگ کاٹ ڈالی جائے تو اللہ کا غیظ و غضب پوری قوم پر عذاب کی صورت میں آتا ہے۔ اس ناقے کی حرمت سے زیادہ ہے ان معصوم بچوں کا خون، ان شیر خاروں کا خون۔ ہمارے یہاں بھی ہے نا کچھ بدبخت جو رائے عامہ کے ہم موڑنے کا کوشش کرتے ہیں، ہمارا کیا واسطہ، تمہارا کیا واسطہ، تیرا واسطہ نہیں ہوگا، مگر جو بھی حسینی ہے دنیا کے ہر مظلوم سے اس کا واسطہ ہے۔ وہ تو ہمارے وہ تو ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی ہیں۔ اگر ہندو پر ظلم ہو، مسیحیت پر ظلم ہو، کسی پر ظلم ہو، حسینیت کا اس سے واسطہ ہے۔ یہ ہماری کربلا ہے۔ تو کیا سمجھا کربلا کو؟ ہمیں نہیں معلوم، ہم اس کربلا کو جانتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہے، کیونکہ مظلوم ظالم ضد ہے۔ اپنے موضوع کی طرف یہی سے آپ کو لے کر آ جاتا ہوں۔ ظلم کس کی ضد ہے؟ عدل کی۔ جب عدل سمجھ میں نہ آئے، جب روشنی سمجھ میں نہ آئے تو تاریکی سے سمجھنا پڑتا ہے۔ تاریکی بتاتی ہے کہ روشنی کی قیمت کیا ہے نا؟ رات دن بھر آپ کو کوئی احساس نہیں کہ سورج کی روشنی کی کیا اہمیت ہے۔ جب اندھیرا ہو جائے، اور خاص طور پہ اس لعنت ہو کے الیکٹرک کے اوپر، اس پہ تو لعنت بھیجنا سیکھ لیجئے آج کے یزیدوں پہ، تاکہ یہ پہنچتی رہتی ہے، بے فکر رہیے، پہنچتی ہے، سب پہنچتی ہے وہاں تک۔ ان لعنت ہو ان ملعونوں کے اوپر، ان ظالموں کے اوپر۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب اندھیرا ہو جائے تو پھر روشنی یاد آتی ہے نا۔ معلوم ہوتا ہے نا کہ دن بھر رات بھر انتظار کرتا ہے آدمی کہ کب روشنی ہو، کب روشنی ہو، کب روشنی ہو، ہے نا ایسا؟ سمجھ میں آئی ہماری بات؟ بس ظلم ظلم ظلم، عدل کی ضد۔ جب تک ظلم نہیں سمجھے گا اس کو عدالت کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ جب تک ظالم کو نہیں پہچانے گا عادل کو کیسے پہچانے گا؟ آسان کر دوں سمجھانے کے لیے، جب تک علی کے دشمنوں کو نہیں پہچانے گا علی کو کیسے پہچانے گا؟ جب تک یزیدوں کو نہیں پہچانے گا حسین کو کیسے پہچانے گا؟ یزیدوں کی پہچان ہے نہیں، حسین کو پہچاننے کی باتیں کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو اس کی ضد دیکھی جاتی۔ تو عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم۔ تو ظلم سے دوستی کرنی ہے کہ محبت کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے بھائی؟ ظلم سے نفرت کرنا ہے، محبت کرنا ہے؟ ظلم کا ساتھ دینا ہے یا ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ تو صرف ہمارے اوپر ہو تو، دنیا میں کہیں ہو رہا ہو تو ہمارا کیا واسطہ؟ وہ ہمارے تھوڑی ہے، مومن تھوڑی ہے، وہ ہماری فقہ کے تھوڑی ہے۔ اور کدھر ہے بھائی تو؟ کون سی دنیا میں رہتا ہے؟ کون سی فقہ تو نے پڑھی ہے؟ یہ فقہ جعفریہ ہی تو کہتی ہے کہ جہاں پر ظلم ہو اس کے خلاف آواز اٹھانا ہی عدل ہے۔ عدل کی تعریف ہی یہی ہے کہ جب تک ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے عدل نہیں ہے تمہارے پاس۔
ظلم کہیں بھی ہو کسی بھی صورت. کیوں ہوتا ہے یہ ظلم؟ چند منٹ. آج کیونکہ جلوس پہ برآمد تابوت برآمد ہونا ہے نا، تو میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. میں چاہتا ہوں کہ محدود وقت میں، تاکہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے مسئلہ نہیں، میں تو 2 گھنٹے بھی پڑھ سکتا ہوں، جانتے ہیں لوگ. لیکن ایک تو وہاں کا خیال ہوتا ہے جب بعد میں جانا ہے، دوسرا ہے کہ نہیں آپ بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہیں، تابوت برآمد ہوا، غالباً جلوس بھی شاید ہے، خیر بہرحال ہے یا نہیں ہے، تو تابوت میں اسی حساب سے پڑھوں گا، آپ اطمینان میں. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی مطلب کو لے کر آگے. کیوں ہوتا ہے یہ ظلم؟ ظلم جب تک نہیں سمجھ میں آئے گا، عدل ہماری سمجھ میں، ظلم کے خلاف ہی تو عدل قائم ہوگا نا. ابھی ہم نے 3-4 دن عدل کی تھوڑی سی تعریف کی، تھوڑا سا بتایا آپ کو. اب ظلم کیا ہے؟ جس کی جو عدل کی ضد ہے. عدل کی، عادل ظالم، عادل ظالم، عدل ظلم، عدل ظلم. اور چھوٹی سی تعریف بھی آپ کو بتا چکے ہیں، کسی بھی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا کیا ہوتا ہے؟ یہ ظلم. ظلم کیوں کرتا ہے انسان؟ کیوں کرتا ہے؟ بعض اوقات جہالت کی بنا پہ کرتا ہے. ویسا ظالم نہیں ہوتا جیسا ہم سمجھو، ابھی ہم آگے بتائیں گے. جہالت، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں. مثلا ایک کام نہیں جانتا، گاڑی خراب کھڑی ہے، ہوتے نا ہماری ہے کہ جے کا فال ماسٹر آف نن، ہے نا. ہر کام میں اپنی ٹانگ اڑا دیتے ہیں بعض لوگ. ایک کام بھی انہیں پورا نہیں آتا، اور ہر کام آتا ہے ماشاءاللہ. ہر محلے میں ایسے 1-2 آئٹم ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی کام پورا نہیں آتا، لیکن ہر کام میں ٹانگ اڑا دیں گے. اور محلے والے بھی عادی ہوتے ہیں، اسی کو بلاؤ بھائی. اس کو کہا جاتا ہے محاورے میں جے کا فال ماسٹر آف نن. ہر جگہ اس کو فٹ کر دو، ہے نا. نہیں آتا ایک کام، لیکن گھس گیا نا، میں ٹھیک کر دیتا ہوں، معلوم اور خراب ہو گیا، ڈبل نقصان ہو گیا. یہ جہالت کی وجہ سے ظلم کر بیٹھا نا اس چیز پر بھی. جو صاحب چیز تھا اس کو وہ بھی بعد میں کہاں پھنس گیا، میں اس کو پھنسا دیا میں نے، اور ڈبل نقصان ہو گیا. 100 روپے میں کام ہو جاتا ہے، اس نے 10,000 کا بنا دیا، ہے نا. بجلی کا کام میں کر دوں گا، معلوم لو جو 2-4 بلب بچے تھے وہ بھی فیوز ہو گئے، شارٹ سرکٹ ہو گیا. وہی جے کا فال ماسٹر آف نن، ہر کام میں گھسے جا رہا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جاہل ظالم چاہتا ہے اچھا کرنا، ہو جاتا ہے الٹا. ظلم تو کر رہا ہے نا، نقصان کر رہا ہے نا دوسروں کا. کسی چیز کا نقصان کرے، کسی آدمی کا کچھ بھی کرے تو جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ظلم کی کیا قسم ہے؟ جہل کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے. اور کبھی کبھی بڑا ظلم ہو جاتا ہے جہل کی وجہ سے، بہت بڑا ظلم ہو جاتا ہے نا. احکام الگ ہے سب کے، یہ نہ سمجھے گا کہ جہل کی وجہ سے سب کو معافی ہے. نہیں، وہ الگ ہے، ٹھیک ہے. میں بتا رہا ہوں، کس کو بتا رہا ہوں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ جہل کی وجہ سے جاہل. بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے ظلم کرتا ہے. کمزوری کی وجہ سے ظلم کیسے ہوگا؟ کسی کا حق لوٹانا ہے حق کسی کا. کسی نے مثال کے طور پہ اپنا پیٹ کاٹ کے بیچارے نے اپنے پر جبر کر کے اس کی ضرورت پوری کی، اور وقت پہ یہ دے نہیں پا رہا. اچھا وہ بھی کوئی کارخانے دار نہیں ہے بیچارہ سامنے والا، وہ بھی ہمارے جیسے ہی ہے، پسا ہوا لوور مڈل والا آدمی ہے. اب وہ رو رہا ہے کہ بھائی میرا حق دو، اس کے بعد وہ حق بھی نہیں ہے. اب اس پر تو ظلم ہو رہا ہے نا، اس کی کمزوری کی وجہ سے اس پہ ظلم ہو رہا ہے. اب یہ کہاں سے لائے بھائی؟ اس کا کچھ ہے ہی نہیں. اب یہ ہاتھ بڑا کرا کہ بھائی کر لو بھائی، جو پٹائی کرنی ہے پٹائی کر لو، بند کرانا ہے بند کرا دو، میرے پاس تو ہے ہی نہیں، ہے نا ایسا. اب وہ کیا کرے بیچارہ، سر پیٹ رہا، میں اس کا کروں کیا؟ تو کمزوری کی وجہ سے ظلم ہوا، جہالت کی وجہ سے ظلم ہو جاتا ہے، کمزوری کی وجہ سے ظلم ہو جاتا ہے. ایک بار غرور و تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جیسے قرآن مجید نے کہا نا لا تمشی فی الارض مرحا، خبردار زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلنا. بچوں کو سمجھا رہا ہوں، یہ بچپن سے عادتیں خراب ہوتی ہیں. نوجوانی میں جب ٹین ایجر ہوتا ہے تو اور اپنے آپ کو نامعلوم کیا سمجھنے لگتا ہے کہ میں ترم خواہ ہوں، دھمک دھمک کے سڑک پہ چل رہا ہوتا ہے. 4 دوست، چلیے دوسرا لفظ استعمال نہیں کرتا، 4 ہواری 5 ہواری جس نے اپنے ساتھ رکھ لیے، گلے میں دوپٹہ ڈالا نیلا پیلا لال، اور پھر ایسے چلے گا جیسے جناب زمین پر بادشاہ چل رہے ہیں نا. دیکھا ہے نا چالیں، مخصوص چالیں. یہ اللہ کو پسند نہیں. زمین پہ اکڑ کے چلنا، جب یہ زمین کو دھمک دھمک کے چل رہا ہوتا ہے نا، تو زمین کہہ رہی ہوتی ہے جتنا کوٹنا ہے مجھے کوٹ لے، آئے گا تو میرے پاس نا، پھر میں تجھے پیسوں گی. جسے کہتے ہیں فشارے
قبر. سمجھ میں آیا؟ خبردار کبھی اکڑ کر نہیں چلنا. سڑک پر چلتے کہتے ہیں نگاہ نیچے رکھنا. معصومین نے تو ایک ایک چیز کا انداز بتایا, چلنے تک کا انداز بتایا کہ باوقار انداز میں چلا کرو. باوقار انداز کیسا ہے؟ یعنی نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ, اور زمین پر اکڑ کے مت چلنا, نظریں نیچی ہوں. اب یہ بھی نہیں کہ جا کے گاڑی سے ٹکرا جاؤ. سمجھ میں آ کہ ایک سڑک پہ مولانا نے کہا تھا نظریں نیچی رکھنا, مین روڈ پہ چلا جا رہا ہے, بعد میں گھر والے مجھے پکڑے, تو نہیں تو کہا تھا مولوی کے آنکھ نیچے کر کے چل. ٹکرا گیا گاڑی سے میرا بچہ, ٹانگیں ٹوٹ گئی اس کی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا. سمجھ میں آ رہی ہے نا ہماری بات؟ تکبر, اس تکبر کی وجہ سے ظلم کرتا, بدمعاش نکلتے ہیں معاشروں میں. اس پر ظلم, اس پر ظلم, اس کا مال چھینو, اس کا مال چھینو, اس کا مال چھینو, کیونکہ جانتے ہیں جب تک بدمعاشی نہیں کریں گے وزیر نہیں بنیں گے. ہے نا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ چلیے کوئی بات نہیں, نہیں سمجھ میں آئی. بدمعاشی کرنا, اس کا مال چھینو, اس کا مال چھینو, اس کو مار, اس کو ہر کمزور کے اوپر روک ڈالنا. تکبر, تکبر, بدمعاشی. پھر کوئی مل جاتا ہے کہتا ہے بدمعاشی کرتے کرتے اب ایسا کر ذرا سیاست میں آ جا. تو بدمعاشوں نے کیا کیا؟ سیاسی راستہ اختیار کر لیا. ادھر جان کا خطرہ ہے, ادھر جان کا بھی خطرہ نہیں ہے. حفاظت کے لیے 3-4 گاڑیاں بھی مل جائیں گی بدمعاشوں کو. ادھر تو خطرہ تھا نا, وہ مار دیا جاؤں گا, کوئی مار دے گا دوسرا. اب تو حفاظت کے ساتھ, حفاظت کے اندر حفاظتی حصار میں بدمعاشی کرو. یہ تکبر, بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھ, اپنے آگے کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھ. تکبر, اس کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے. چوتھی چیز جو سب سے اہم ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہوس اقتدار. ہوس اقتدار, یہ اتنی بڑی ہوس ہے کہ انسان اس ہوس اقتدار میں اپنے ماں کو, اپنے باپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو مار دیتا. اقتدار کے راستے میں جو بھی آئے گا اسے ہٹا دو. الملک عقیم, حکومت, اقتدار بانجھ, بانجھ ہوتا ہے. بانجھ یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی, نہ ماں باپ نہ اولاد, کچھ نہیں. الملک عقیم, اقتدار بانجھ ہے. اس اقتدار کی ہوس میں کیا کرے گا؟ اس اقتدار کو لینے کے لیے ظلم کرے گا, پھر اسے بچانے کے لیے, اسے قائم رکھنے کے لیے ظلم. اقتدار قائم رہنا چاہیے, چاہے وہ اپنے اوپر آقاؤں کی غلامی کرنا پڑے, ان کا کہنا ماننا پڑے, جو کچھ کرنا پڑے, اقتدار رہنا چاہیے. اس اقتدار کو بچانے کے لیے اپنے لوگوں پہ کے لیے درندہ بن جائے گا, وحشی درندہ بن جائے گا, ظلم کرے گا, پھاڑ کھانے والا درندہ بن جائے گا. ہوس اقتدار یعنی ملک میرا بڑا ہو اور بڑا ہو اور بڑا ہو. فرعون پیدا ہوتے ہیں, شداد پیدا ہوتے ہیں, نمرود پیدا ہوتے ہیں, یزید پیدا ہوتے ہیں, اور آج کے جتنے بھی گزر گئے بڑے بڑے عامر, لیکن کسی کے انجام سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا. ان سب کے انجام تاریخ میں موجود ہے کہ ان لوگوں کا, ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اللہ گھات میں ہے نا, ظالموں کی گھات میں اللہ. اب یہ جو, چلیے مقامی ظالم سے اوپر چلے جائیے. ابھی تو میں نے مقامی ظالموں کی بات کی نا آپ کے سامنے, کہ بدمعاش بنتے ہیں, بدمعاش سے سیاستدان بنتے ہیں, سیاستدان کے بعد وزیر بنتے ہیں, اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں, پھر نکل جاتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں, پھر نکل جاتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں. عدالت ان کے لیے کب تک اچھی ہے؟ جب تک انہیں معاف کرتی رہے. سمجھ گئے؟ بڑی اچھی عدالت, اس میں عدالت کے گن گا رہے ہوتے ہیں. جب یہ بری ہو رہے ہوتے ہیں اپنی چوریوں میں, ڈکیتیوں میں, کھربوں روپے ہمارے لوٹنے کے بعد, جب عدالتیں انہیں بری کر رہی ہوتی, کہتے ہیں بھائی عدالت کا فیصلہ دیکھا, عدالت نے اتنے سال بعد دیکھا ہماری بے گناہی ثابت. بڑی اچھی عدالت. تو آج کیوں آگ لگی ہوئی ہے؟ کہنا تو کچھ اور چاہ رہا تھا, لفظ بدل دیا میں نے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ارے بھائی عدالت تو بڑی اچھی ہے, تمہارے سینکڑوں کیس ختم ہو گئے, بدبختوں 8-8 سال باہر رہے,
عہدے چھوڑ کے واپس آنے کے بعد اس منحوس سابقہ وزیر خزانہ نے جانتے ہیں آپ اپنی پورے ان سالوں کی تنخواہیں انکریمنٹ سب لیا اس نے، سب لیا جو چھوڑ کے چلا گیا تھا. یہ ملعون ہم پر مسلط ہے. تو عدالت کب تک اچھی ہے؟ جب تک ان کے اشاروں پہ ان کے مفادات میں فیصلے دیے جا رہے ہیں. ہمیں بری کر دی جاؤ، دوسرے کی ایسی تیسی کرتے جاؤ. ایسے ہی ہے نا. اب ان میں ایک فیصلہ اگر ان کے خلاف چلا گیا، بل بلا اٹھے، چلا رہے ہیں، آگ لگ گئی. حالانکہ اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہونے والا. میں جانتا ہوں اس ملک کی سیاست کو بھی، اس ملک کے نظام کو بھی ہونے والا کچھ نہیں، لیکن بل بلا تو رہے ہیں نا. آج شور بچا، سارے منحوس اپنے چہرے لے کے بیٹھے ہوئے. یہ کیا کیا عدالت نے؟ یہ انصاف نہیں. اچھا جو اب تک ہو رہا تھا وہ انصاف تھا. تجھے چھوڑ دیا انصاف، تجھے بری کر دیا انصاف، تیرا لوٹ کا مال تجھے واپس کر دیا انصاف. باہر بھی جو تیری دولت ہے جو مجھے سب کچھ تجھے دے دیا، سب انصاف 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 انصاف. وہ جو کہتے تھے کہ گھر پہ انصاف ملے گا، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ان کو گھر پہ جا کے انصاف ملا ہے. انہی کو، باقی کسی کو نہیں ملا. نہیں ملا. وہ سب ٹھیک، ان کے مخالف کے حق میں فیصلہ آ جائے تو یہ کیسی عدالت؟ یہ تو کینگرو کورٹس ہیں، یہ تو فلانی کورٹس ہیں، تو تمہارے تو پالے میں ہیں سارے. اب ان میں سے 4-5 باغی ہو گئے تو ہمیں کیا کریں؟ ہم نے تھوڑی پالا ہے ان کو. سمجھ میں آ گیا؟ انہیں 4-5 باغی ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو گالیاں پڑی، یا پھر ان کے بچوں نے گھروں میں گالیاں دی ہوں گی کہ ابا کوئی تو فیصلہ صحیح کر دو، کالج نہیں جا سکتا، اسکول نہیں جا سکتا. جاتا ہوں، بچے بچیاں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، چور کا بچہ آ گیا. میں نہیں کہہ رہا، بتا رہا ہوں کہ ان کے بچے ایسے کہتے ہوں گے. ان کو صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جی. اور میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں، بالکل جو صحیح بات ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا ہوا انگلینڈ میں کہ کچھ لوگوں کو اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکالنا پڑ گیا ہے. آج کل نکال لیا، گھر میں پڑھاتے ہیں. یہیں دو امتحان یہیں پڑھو، سب یہیں پہ تمہارا رجسٹریشن. اسکول میں کیوں؟ وہ اسکول جا نہیں سکتے بچے. یہاں تو بڑے تم پھنے خواہ بن کے گھوم رہے ہو. پوچھو نا تمہارے پوتے پوتیوں کا کیا حال ہے، نواسے نواسیوں کا کیا حال ہے. وہ اسکول نہیں جا سکتے. اسکول جاتے انگریزوں کے بچے کہتے چور چور چور. یقین مانے، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، ذاتی طور پہ جانتا ہوں. وہ انگریزوں کو بھی پتا چل گیا کہ چوروں کی اولادیں ہیں یہ بدبخت. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اللہ اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد. یا اللہ بات واضح ہو. یہ حال ہے. عبرت نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو. دنیا میں تمہیں پتا چل رہا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، لیکن کیونکہ ہماری گردنیں تمہارے شکنجوں میں ہیں، ہم پر مسلط ہو، ہم پر اپنی طاقت کا رعب ڈالتے ہو، اس لیے خوش ہو کہ ہم کتنے غلیظ لوگ ہیں، کتنے ہی کمینے لوگ ہیں، کتنے ہی بے ایمان ہیں، چور ہیں، مگر یہ 25 کروڑ ہمارے قبضے میں ہیں. کب تک قبضے میں رہیں گے؟ کب تک رہیں گے؟ کتنے دن اور، کتنے سال اور؟ نہ تمہیں ہمیشہ جینا ہے، نہ ہمیں ہمیشہ جینا ہے. لیکن یاد رکھنا، تمہارا عمل بھی باقی رہے گا، ہمارا عمل بھی باقی رہے گا. تمہاری بات بھی باقی رہے گی، ہمارا لہجہ بھی باقی رہے گا. مرنا تو سب کو ہے، تم بھی مر جاؤ گے، ہم بھی مر جائیں گے، لیکن بات، ادا جینے کی، مرنے کی، یہ باقی رہتی. تاریخ فراموش نہیں کرتی کسی بھی کریکٹر کو. کسی کے نصیب میں لعنتیں لکھی ہوتی.
ان کی نسلیں بھی منہ چھپا کے پھرتی ہیں، بھاگو کہاں پھنس گئے۔ کون تھے ہمارے باپ دادا؟ کسی کی نسلیں سینہ تان کے چلتی ہیں، فخر کرتی ہیں کہ ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، جنہوں نے ظالم کے آگے گردن نہیں جھکائی تھی۔ کیا کر لو گے؟ مار سکتے ہو بس، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تمہارے ہاتھ میں اس سے زیادہ کچھ ہے بھی نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بات واضح ہو گئی؟ پھر کہہ رہا ہوں سن لو سن لو سن لو، بعد میں یاد آئیں گی تمہیں یہ باتیں ساری۔ ایک بار اور بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سننے کہ اس ظالم کے میدان، اب اس ظلم کے مقابلے میں پوری انسانیت عدل چاہتی ہے یا نہیں چاہتی؟ خواہش ہے کہ نہیں؟ یہ ظالمانہ نظام جو مسلط ہے، یہ بل آپ لے کے گھوم رہے ہیں، غریب آدمی بیچارہ، اس کی تو اتنی تنخواہ بھی نہیں جس کا بل آ رہا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظالم نہیں ہے؟ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھے؟ سمجھے بات؟ یہ عاشورہ کا پیغام ہے، یہ حسینیت ہے۔ جو اتنا نہیں سمجھتا وہ کربلا کو بھی نہیں سمجھتا۔ یہی تو للکار ہے جو یزیدیت کو للکارتی ہے، وقت کے یزیدوں کو للکارتی ہے۔ بس اس کے مقابلے میں عدل عدل عدل۔ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ آخری جملہ مصائب سے پہلے، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کون آنے والا ہے؟ کس کا بیٹا آنے والا ہے؟ کس کا لخت جگر آنے والا ہے؟ کیا کرے گا آگے؟ کیا کرے گا؟ عدالت منجی بشر، تو کیسے عدالت قائم کرے گا؟ یہ ظالم کرنے دیں گے عدالت قائم؟ تو معرکہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عدل اور ظلم آپس میں ٹکرائیں گے کہ نہیں ٹکرائیں گے؟ فطری بات ہے نا کہ سارے ظالم ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو گئے کہ نہیں؟ اس معرکے کی تیاری کا نام ہے انتظار۔ وہ جو ظلم اور عدل کا معرکہ ہوگا، جب ظالم سامراج اور عادل حکمران ٹکرائیں گے۔ یہی تو ہے عاشورہ کا پیغام، اور کیا ہے؟ اسی کے لیے حسین نے عاشور کے دن اپنے بیٹے مہدی کو یاد کیا تھا کہ کیسا ہوگا وہ دن، کیا ہوگا اس وقت جب ہمارا قائم قیام کرے گا اور خون ناحق کے ایک ایک قطرے کا حساب لے گا۔ کل اس ضمن میں دو چار باتیں کریں گے، لیکن اب وقت ختم ہو رہا ہے میرے پاس۔ بس اتنا ذہن میں رکھیے، جتنی بھی قربانیاں دی جا رہی ہیں کربلا میں، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لایا ہے حسین۔ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ اپنے بچوں کو چھوڑ آتے کہ جنگ کے میدان میں جا رہا ہوں، نہیں نا؟ اگر اپنے بچوں کو نہ لاتے تو حسین حسین کب رہتا؟ وہ قربانی کوئی عجیب ڈھنگ ہے، ہر ایک نے کربلا میں حصہ لیا پنجے تنے پاک میں۔ مولا عارفان جانتے ہیں کہ میں کربلا میں نہیں رہوں گا کربلا تک، لہذا اپنی نیابت کے لیے عباس کو دیا۔ معصوم کونین نے زینب کو تیار کیا، ثانی زہرا، نشانی فاطمہ زہرا کی۔ حسن مشتبہ نے قاسم گلگوں قبا کو دے دیا۔ ایسا ہوا تو رسول خدا کیسے رہتے؟ رسول کو بھی تو شریک ہونا ہے، حسین کا ساتھ دینا ہے، تو شبیہ پیغمبر کی صورت میں علی اکبر۔ اور یہ ایسا لقب تھا کہ سب دشمن بھی جانتے تھے کہ حسین کے ساتھ اس کا ایک بیٹا علی اکبر ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں پیغمبر اکرم کی شبیہ ہے۔ مدینے والے گواہی دیتے تھے، بزرگ صحابہ بچوں سے کہتے تھے دیکھنا چاہتے ہو رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہو، حسین کے اس بیٹے کو دیکھا کرو، یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول۔ مدینے میں گھر سے نکلتے تھے، ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال لے، میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔
ایسے ہی ہے. کتنا حسین تھا حسین کا علی اکبر. جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا تو آگے آگے نیزوں پر سر تھے نا. اب بیٹا کوئی مصائب میں ڈسٹرب نہ کرنا ہے نا, بس توجہ رکھنا. یہ مصائب میں بڑی 1 سال انتظار کرتا ہوں اس مصائب کو پڑھنے کے لیے, اس میں ڈسٹربنس مجھے اچھی نہیں لگتی. توجہ سے سنیے میری مصائب جو میں پڑھ رہا ہوں. تو جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے سے گزر رہا تھا, آگے آگے نیزوں پہ سر تھے, ٹھٹ کے ٹھٹ لگے تھے. تماشائی تماش بین کھڑے تھے تماشا دیکھنے کے لیے, سروں کو دیکھ رہے تھے. ایک موڑ پہ خواتین کا ہجوم تھا. علی اکبر کے سر پہ نگاہ پڑی, فریاد کرنی شروع کر دی. عورتوں نے منہ پیٹنا شروع کر دیا, سر پیٹنا شروع, چلا چلا کر کہتی تھی کاش اس کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. اب سمجھ میں آیا کتنا حسین علی اکبر. علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کے, سر کو دیکھ کے روتی تھی جو تماشا دیکھ کہ کاش اس کی ماں نے نہ دیکھا ہو اس کا کٹا ہوا سر. اب بتائیے اس بیٹے سے جدا ہونا حسین کے لیے کتنی کڑی منزل ہے. میں جو باتیں مسلسل 40 سالوں سے پڑھ رہا ہوں ان میں ہر سال وقت کے دیکھتے ہوئے کچھ کہیں پڑھتا ہوں کچھ کہیں پڑھتا ہوں. بس میں آپ کو یہاں تک لایا کہ جب ثانیہ زہرا نے علی اکبر کو اجازت نہ دی, حسین نے کہا تھا نا کہ بیٹا پہلے اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو, پھوپھی نے منع کر دی. علی اکبر تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اونو محمد کو قربان کیا, تجھے کیسے جانے دوں گی. علی اکبر زینب کی آغوش میں پلے ہیں نا, زینب کی آغوش میں پلے ہیں, زینب کی تربیت یافتہ. کب بھی اماں اطمینان رکھیے میں نہیں جاؤں گا میدان میں جب تک آپ اجازت نہیں. بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے. بیٹا میں اس وقت میں تیرے کون سے سوال کا جواب دوں, کون سا مسئلہ حل کروں. کہ یہ بتائیے میری دادی زہرا کا مرتبہ بلند ہے یا آپ کا. بیٹا یہ کیسا سوال ہے. کہاں وہ معصوم کونین سید نساء عالمین, کہاں میں ادنا سی کنیز. کہ اچھا پھر بتائیے اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا نے پوچھ لیا زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا, میرا حسین قتل کر دیا گیا, زینب کو پیار آ گیا اپنے علی اکبر پہ, پیشانی کے بوسے لیے آنکھوں سے اشک جارے, اچھا میرے لال اب زینب نہیں روکے گی جا. لیکن عزاداروں پھر بھی مقتل میں لکھا ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گر جاتا تھا. 70 بار ایسا ہوا. حمید بن مسلم سے بھی یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ میں قریب گیا احوال جاننے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان دن کی روشنی میں بھی 14ویں کے چاند کی مانند اس کا چہرہ دمک رہا ہے, نکلنے کی کوشش کرتا ہے, بیویاں واپس کھینچ لیتی. اور میں یہی سمجھ سکتا ہوں کہ کبھی ماں کھینچ لیتی ہوئی کہ بیٹا ایک بار اور اپنے رخ زیبا کی زیارت کرنے دے, کبھی پھوپھی کھینچ لیتی ہوگی بیٹا ایک بار اور واری صدقے ہو جاؤں. ممکن ہے کبھی کوئی چھوٹی سی بچی آگے پڑھ کر دامن سے لپٹ جاتی ہو, بھیا نہ جاؤ, جو گیا واپس نہیں آیا. بالآخر نکلے. حسین باغ تھامے کھڑے ہیں, علی اکبر کو سوار کرایا, جاؤ بیٹا علی اکبر بس کچھ ہی دیر میں ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. خدا حافظ کر دیا. علی اکبر میدان کی طرف جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ گھوڑے کو ایڑ دیتے ہوئے احساس ہوا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے. اب جو علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا, بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے پیچھے. عزاداروں کوئی منظر کشی کر ہی نہیں سکتا کہ علی اکبر کی جدائی پر حسین کا کیا عالم تھا. علی اکبر اتر آئے گھوڑے سے, واپس پڑے, بابا کے ہاتھ تھام لیے, بابا آپ مجھے رخصت کر چکے, ایسے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے, میں کیسے جنگ کروں گا. بے تاب ہو کر حسین نے سینے سے چمٹا لیا, میرے لال
तेरा कोई तुझ जैसा बेटा होता और इस तरह तीरों तलवारों के जख्म खाने जा रहा होता तो तू समझ सकता था। अच्छा मेरे लाल, जहां तक हो सके मुड़ मुड़ कर मुझे देखता जा। अली अकबर ने जंग शुरू की। जानते हुसैन का आलम क्या था? हुसैन का आलम यह था कि मैदान में कभी दाएं तरफ दौड़ते चले जाते थे, कभी बाएं तरफ। क्यों? जिस समत में अली अकबर हमला करता हुआ जाता था, उसी समत में हुसैन दौड़ते थे ताकि मेरा लाल मेरी आंखों के सामने रहे, मैं अली अकबर को देखता रहूं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब हुसैन को अली अकबर नजर न आया। शाम की सियाह बदलियों में हुसैन का माह मुबीन दहना गया, छुप गया। हुसैन आवाजें दे रहे हैं, अली अकबर, अली अकबर किस तरफ है? अली अकबर आवाज दे, अली अकबर किस तरफ है? अली अकबर के कानों में आवाज आ रही है, मगर कैसे जवाब दे? बाबा तेरे अली अकबर के हाथ से तलवार। बाबा तेरे अली अकबर के हाथ से तलवार गिर गई। कैसे बताए बाबा? सिपर गिर गए। कैसे बताए बाबा? खोद गिर गया। कैसे बताए बाबा? चारों तरफ से तीरों तलवारों के वार है, तेरा अली अकबर जख्मों से चूर है। बेहाल होकर अली अकबर घोड़े की पुष्ट पे गिर पड़े, अपनी बाहें घोड़े के गले में डाल दी। अभी घोड़े से गिरे नहीं थे कि एक मलून आगे बढ़ा, सनान इब्ने अनस या हकीम इब्ने तुफैल आगे बढ़ा। इसने पूरी बर्छी अली अकबर के कलेजे में उतार दी। अब जो मलून ने बर्छी को वापस खींचना चाहा, जवान की पसलियों में बर्छी का फल उलझ कर टूट गया। बस इस बर्छी का लगना था, अली अकबर से घोड़े पर ठहरा न गया। गिरते गिरते आवाज दी, या बताओ अलैका मिन्नी अस्सलाम। ऐ बाबा, अली अकबर का आखिरी सलाम। हुसैन के कानों से आवाज टकराई, गश खा के करबला पे गिर पड़े। आवाज दी, या बुनैया अलग दुनिया बादकल अफा। ऐ मेरे लाल, तेरे बाद जिंदगी पर खाक हो, तेरे बाद जिंदगी पर खाक हो। हुसैन ने सारी ताकत जमा की, खड़े हुए, 2 कदम चले, फिर गिर पड़े। जब हुसैन से चला न गया, जानुओं के बल, हाथों के बल अपने वजूद को जलती रेत पर घसीटना शुरू किया। आवाज देते जाते थे, अली अकबर, अली अकबर, तेरी आवाज ने मेरी बीनाई छीन ली। अरे किस तरफ गिरा है? आवाज दे कि बूढ़ा बाप तेरे सरहाने पहुंच सके। न जाने किस तरह ठोकरें खाते हुए हुसैन अली अकबर के सरहाने पहुंचे। देखा अभी रमक जा बाकी है, सर उठा के जानू पे रखा, रुखसारों पे रुखसार रखे। आवाज दी, अली अकबर आंखें खोल, देख बाबा आया है, देख बाबा आया है। अली अकबर ने आंखें खोली, सलाम किया। हुसैन ने जवाब दिया, पूछा मेरे लाल किस हाल में है? अली अकबर कहते बाबा, नेज़े की अनी टूट के कलेजे में रह गई है, बहुत अज़ियत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। अच्छा मेरे लाल, ये इम्तिहान भी लेगा। हुसैन ये इम्तिहान भी देगा। जलती रेत पर अली अकबर को लिटा दिया, दोनों घुटने जमीन पर, एक हाथ अली अकबर के सीने पर, दूसरा कलेजे में बर्छी का फल खींचने के लिए। इंसाफ से बताइए, क्या हुसैन का नाना न आया होगा? क्या बाबा न आया होगा? क्या भाई न आया होगा? अरे माँ को मत
ماں کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے۔ شاید حسین نے بابا سے کہہ دیا، بابا اب بتاؤ خیبر کا در اٹھانا مشکل ہے یا علی اکبر کے چلے گئے خیبر کا پھل کھینچنا؟ اللہ اکبر کہا، مرچی کا پھل کھینچا، ادھر مرچی کا پھل نکلا، کلیجہ ساتھ آ گیا، ادھر کلیجہ نکلا، علی اکبر کا دم نکل گیا۔ حسین نے ساری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا کے لیا، حسین سے چلا نہ گیا، پھر واپس ریت پہ رکھ دیا، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کے بیٹھ گیا حسین۔ گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، میرے شیرو مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ ازاداران حسین پھر آواز دی خیام کو رخ کر کے، اے اطفال بنی ہاشم آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ واہ حسینہ کہتے دوڑے ختم گاہ کی طرف۔ سنا آخری جملے بچوں کی مدد سے حسین اس طرح علی اکبر کا لاشا لائے تھے کہ اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے بازوؤں میں ڈال کر علی اکبر کے لاشے کو کھینچتے جاتے تھے اور علی اکبر کے پیر ریت پر نشان بناتے چلے جاتے تھے۔ جب خیمے میں پہنچے ہیں، بیویوں نے حلقہ بنا لیا، اکبر کا ماتم شروع ہوا۔ زینب نے نگاہیں دوڑائی، اکبر کی ماں ام لیلا نظر نہ آئی۔ فضہ سے کہا، فضہ جا اکبر کی ماں کو بلا کر لا۔ اب جو فضہ ام لیلا کے خیمے میں داخل ہوئی تو عجیب منظر تھا۔ ام لیلا کبھی خیمے کے اس ستون سے ٹکراتی تھی، کبھی اس ستون سے ٹکراتی تھی، فریاد